میں حج اور یہ موسم حج کے حجاج کرام کے قافلے حج بیت اللہ کے لیے رواں ہوتے ہیں، تو جو حضرات تو حج کو جانے والے ہیں ان کے لیے تو حج کے احکام سیکھنا ضروری ہوتا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ حج کو نہ بھی جائیں لیکن بحیثیت مسلمان حج کیا ہے، حج کی حقیقت کیا ہے، اس کے ارکان اور اس کے مناسک کیا ہیں، اس سے بحیثیت مسلمان سبھی مسلمانوں کو واقفیت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم حج کے احکام بیان کر رہے تھے، تو بتایا گیا کہ حج نام ہے مخصوص مقامات کی مخصوص اعمال کے ذریعے سے، مخصوص عبادتوں کے ذریعے سے مخصوص مہینے اور دنوں میں زیارت کرنے کا۔ تو حج کے مہینے کیا ہیں، حج کا موسم کیا ہے، بتایا گیا تھا شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے مہینے کے 10 دن، یعنی 2 مہینے 10 دن یہ حج کا موسم کہلاتا ہے۔ حج کا موسم اس لیے کہلاتا ہے کہ اس موسم میں شوال کی پہلی تاریخ کے ساتھ ہی کوئی بھی شخص حج کی نیت سے احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہو سکتا ہے۔ شوال کی پہلی سے پہلے رمضان میں، رجب میں، شعبان میں کوئی آدمی حج کی نیت سے احرام نہیں باندھ سکتا۔ تو چونکہ یہ اجازت کب سے مل رہی ہے، شوال کی پہلی تاریخ سے حج کا احرام باندھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے شریعت میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں حج کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ آپ عمرے کا احرام باندھیں گے، عمرہ کریں گے، لیکن حج کا احرام شوال کے مہینے سے باندھا جا سکتا، تو اس لیے یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا تھا کہ حج کی فرضیت کے لیے 8 شرطیں ہیں، یعنی جس آدمی میں وہ 8 شرطیں فراہم ہوں گی، جو آدمی اپنے اندر ان 8 شرطوں کو پورا کر رہا ہوگا اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ تو حج کی فرضیت کے لیے جملہ 8 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، الاسلام والعقل والبلوغ والحریت والوقت والقدرت على الزاد ولو بمکۃ بنفقۃ وسط والقدرت على راحلۃ مختصۃ به او على شق محمل بالملك والإدارة لا الإباحة والإعارة لغير أهل مكة ومن حولهم إذا أمكنهم المشي بالقدم والقوة بلا مشقة وإلا فلا بد من الراحلة مطلقا۔ تو بتا رہے ہیں کہ حج کے فرض ہونے کے لیے 8 شرطیں آدمی میں پایا جانا ضروری ہے۔ جس آدمی میں، جس مرد میں یا جس عورت میں یہ 8 شرطیں پوری پائے جائیں گی اس پر حج فرض ہوگا۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، مطلب غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا، عقل ہونا۔ اگر عقل نہیں ہے، جیسے کہ مسلمان ہے مگر پاگل ہے، مجنون ہے، تو پھر اب اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ پھر بالغ ہونا، یعنی جو بلوغ کی عمر ہے اس عمر کو پہنچ جانا، نابالغ پر، کم عمر بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ والحریت اور آزادی، آزاد ہونا، غلام پر حج فرض نہیں ہوتا۔ والوقت اور حج کا وقت، اس کا زمانہ پایا جانا، حج کا وقت، حج کا موسم، جیسے کہ بتایا گیا کہ ذی الحج کا مہینہ ہونا، اور ذی الحج کے مہینے میں بھی خاص دن اس کے ہیں، وہ خاص دنوں میں ہی یہ حج کی عبادت کی جائے گی۔ تو حج کے خاص مہینے شوال، ذیقعد، ذی الحج کے 10 دن، اس میں بھی یہ عبادت ادا کب کی جائے گی؟ 5 دن حج کے ہوتے ہیں۔ حج کے 5 دن بطور خاص ان 5 دنوں میں یہ عبادت کی جائے گی۔ 8 تاریخ ذی الحجہ کی، ذی الحج کی 8 تاریخ کو مینا میں قیام کرتے ہیں، مینا میں رات میں قیام کرتے ہیں۔ پھر 9 تاریخ کو میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ 10 تاریخ کو کنکری مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ پھر طواف زیارت یا تو 10 کو یا 11 کو یا 12 کو، تو 10، 11، 12 اور ادھر 8، 9، 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔
ان مخصوص وقت میں، ان مخصوص ایام میں ہی حج کی عبادت کی جائے گی، اس کے آگے نہیں، اس کے پیچھے نہیں۔ کوئی آدمی یہ بقر عید کے دنوں کے گزر جانے کے بعد، یعنی جن دنوں میں یہاں ہم قربانی کرتے ہیں انہی دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ قربانی کے جو دن گزر جائیں اس کے بعد اگر کوئی میدان عرفات میں جا کر ٹھہرے، طواف کرے، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بول رہے ہیں خاص اس کا مقررہ وقت ہے، وہ خاص وقت جو حج کے 5 دن ہیں انہی میں یہ حج کی عبادتیں ان کے اپنے اپنے خاص اوقات میں ہی ادا کی جائیں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چھٹی شرط ہے کہ حاجی خود اپنے جانے آنے کے دوران کھانے پینے کے اس کے اپنے ذاتی اخراجات، نہ صرف اس کے اپنے، پھر اس کے جو زیر کفالت اس کے بیوی بچے، اور اگر ماں باپ ضعیف ہوں اور ان کے لیے کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، ان کے گزارے کے لیے کوئی صورت نہ ہو، یہ بیٹا ہی ان کی کفالت کرتا ہے، تو پھر اس کے زیر کفالت بیوی بچے ماں باپ جو بھی ہوں گے ان سب کا بھی جانے آنے تک کا خرچہ دے کر اگر جا سکتا ہے تو جائے۔ ان کے کھانے پینے کے اخراجات کو روک کر حج کے لیے نہیں جا سکتا، اگرچہ کہ وہ مکہ پہنچ بھی گیا ہے، یعنی کسی طریقے سے اس کو کسی نے لے جا کر مکے کو پہنچا دیا، یعنی اس کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں پیش آئی، سمجھیا، یہاں سے ٹکٹ لگانے کے لیے اس کے پاس اخراجات نہیں تھے، بہرحال کسی نے اس کو لے جا کر مکہ پہنچا دیا۔ تو اب کیا مکہ پہنچ گیا ہے لہذا اب وہاں پر کہیں بھی کچھ بھی کھا لے گا پی لے گا لہذا حج کر لے گا؟ ایسا نہیں، جب تک کہ وہاں جتنے دن بھی رہے گا، یہاں سے جانے تک کے اخراجات بھی ہونا، وہاں پہنچ کر وہاں ٹھہرنے کے لیے بھی اس کے پاس کھانے پینے کا اس کا اپنا ذاتی خرچہ ہونا، اس کے بھروسے پر حج فرض نہیں ہوگا کہ شریعت چونکہ کوئی آدمی مکہ پہنچ گیا اب کیسا بھی کھا لے سکتا ہے پی لے سکتا ہے لہذا اس پر حج فرض ہے، ایسا نہیں، شریعت فرض نہیں کرتی جب تک کہ وہ خود اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنے کھانے پینے کے اخراجات کا خود بندوبست نہ کر لے سکے، اور وہ خرچہ کھانے پینے کے جو اخراجات ہوں گے میڈیم کلاس ہوں گے، کوئی بہت زیادہ مہنگا خرچہ بھی نہیں یا بالکل معمولی ہلکا حد درجے سستا ایسا بھی نہیں، درمیانی درجے کا خرچ ہوگا، کھانے پینے کے معاملے میں ہو یا رہن سہن کے معاملے میں۔ والقدرۃ علی راحلۃ مختصۃ بہ، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی سواری کا اس کے پاس انتظام ہونا، سواری پر اس کو قدرت ہونا، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو سواری بھی اس کے ملک سے اس کے اپنے وطن سے جو سواری بھی مکہ مکرمہ کو پہنچانے والی ہو، اگر اس کے ملک میں پلین کا ہوائی جہاز کا انتظام ہے تو ہوائی جہاز کے ذریعے، یعنی اس کے ملک سے مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے جو سواریاں وہاں پر ان کا رواج ہے، ان سواریوں میں سے کسی سواری کے اخراجات اٹھا سکنا، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو یا پانی کا جہاز ہو یا ٹرین ہو یا بس ہو یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس کے اپنے علاقے کے لوگ مکے تک سفر کرنے کا، تو معروف طریقے کے مطابق جو بھی سواری ہوگی اس سواری کے اخراجات پر اس کو سکت ہونا، چاہے وہ سواری خاص اس کی اپنی پرائیویٹ ہو، اس کے اپنے لیے خاص ہو کہ اس میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا اور آدمی شریک ہونے والا نہیں ہے، چاہے ایسی سواری ہو، یا نہیں تو ایسی کوئی سواری جس میں دوسرے اور لوگ بھی شیئر ہوتے ہوں، اب جیسے کہ ہوائی جہاز ہے، پانی کا جہاز ہے یا گورنمنٹ کی بسز وغیرہ ہیں، یہ اسی طرح کے ہیں کہ اس کی اپنے لیے ایک خاص پرائیویٹ گاڑی تو نہیں ہوتی، یا اگر کوئی اپنے لیے ایسا کوئی خاص اس کی اپنی ذاتی سواری کا انتظام کرتا ہے تو بہرحال کسی طرح سے ہو، چاہے اس کی اپنی خاص مخصوص سواری ہو یا مشترکہ سواری ہو، او اعلی شق محمل بالملک والاجارۃ، یا پھر سواری کے ایک گوشے، سواری کے ایک حصے پر، پوری سواری پر اس کو قدرت نہ بھی ہو بلکہ سواری کا کچھ حصہ اس کی قدرت میں آ جاتا ہو،
چاہے وہ اس کا مالک بن جائے یا کرائے پر لے، چاہے وہ اس کا مالک بن جائے یا کرائے پر لے لے۔ للاباحۃ والاعارۃ، یہ نہیں کہ کسی نے عاریتاً دے دیا کہ میری طرف سے میں تم کو جانے کے لیے دے دیتا ہوں، ایسا نہیں۔ کسی کی مروت پہ لے کر، کسی کی مروت میں اگر کوئی سواری کا انتظام ہو جا رہا ہے تو شریعت اس بنیاد پر اس پر حج فرض نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کو اپنے بلبوتے پر قدرت حاصل ہونا کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر اس کا مالک بن سکتا ہو، اتنی کیپیسٹی اس کے پاس ہو، مالی حیثیت، یا ہے کہ اس کو کرائے پر لے سکتا ہو۔ اس کے رحم کرم پر کہ کوئی آدمی رحم کر کے دے دے رہا ہے، ٹھیک ہے آپ حج کو جانے لے کر چلے جاؤ، یا آپ مروتاً کوئی آپ کو دے رہا ہے، ایسا اس بنیاد پر اگر آپ کو کوئی سواری مل بھی جاتی ہے تب حج فرض نہیں ہوتا۔ حج اسی وقت فرض ہوگا جب آپ اس سواری کے خود مالک ہوں یا اس کو کرائے پر لے سکتے ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکے کے باہر سے آنے والے، مکے کے باہر سے آنے والوں کے لیے سواری کا انتظام ہونا کنڈیشن ہے حج کی فرضیت کے لیے، مکے کے اطراف اور مکے کے باہر سے اور اس کے قرب و جوار اور اطراف و اکناف سے آنے والوں کے لیے۔ اذا امکنہم المشی بالقدم والقوۃ بلا مشقۃ، جب ان کے لیے لغیر اہل مکہ ومن حولہم، مکے والوں کے علاوہ لوگوں کے لیے اور جو مکے کے اطراف کے رہنے والے ہیں، مکے والے اور مکے کے اطراف و اکناف والوں کے علاوہ لوگوں کے لیے یہ سواری کے انتظام کی شرط ہے۔ اذا امکنہم المشی بالقدم والقوۃ بلا مشقۃ، جب کہ ان کے لیے قدم سے چل کے آنا ممکن ہو اور اپنی قوت کے بلبوتے پر بغیر مشقت کے، ورنہ ہر حال میں چاہے مکے والے ہوں یا غیر مکے والے سب کے لیے سواری کی شرط رہے گی۔ خود مکے والے بھی اگر عرفات کے دوسرے کنارے پر رہتے ہیں، حالانکہ مکے کا ہی سٹیزن ہے، اب دیکھیے آپ حیدرآباد خود ہے، سکندرآباد ایک کونے میں ہو جاتا ہے اور شمس آباد دوسرے کونے میں۔ اب سکندرآباد سے اگر آپ کسی کو بولیں گے پیدل شمس آباد تک جاؤ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی ہٹا کٹا نوجوان ہے تو چلتا ہوا چلا جائے گا، لیکن جو آدمی کی عمر ادھیڑ عمر میں آ گیا، ضعیف تو ضعیف ہے، ادھیڑ عمر کا آدمی بھی سکندرآباد سے لے کر شمس آباد تک چل کر جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تب یہی معاملہ یا عرفات، مینا وغیرہ کے جو مناسک کے حج کے مقامات ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو بتا رہے ہیں اگر مکے والے ہیں، اگر ان کے پیروں میں دم ہے چلنے کا تو ان کے لیے سواری کی کوئی شرط نہیں، سواری کی شرط باہر والوں کے لیے تو ہر حال میں ہے، مکے والے اور مکے کے اطراف و اکناف کے باہر والوں کے لیے ہر حال میں سواری کی شرط۔ مکے والوں کے لیے اگر ان کے خود پیروں میں دم ہے، طاقت ہے، پیدل چل کے آ جا سکتے ہیں تو ان کے پیدل چلنے کی طاقت کے بل بوتے پر ان پر حج فرض ہو جاتا، کیونکہ وہ مکے والے ہیں، اسی شہر کے ہیں اور ان کے پیروں میں اتنا دم خم ہے کہ وہ اپنے گھر سے عرفات تک، مینا تک، مزدلفہ تک پیدل چل کے آ سکتے ہیں، تو ان پر حج فرض رہے گا۔ اور اگر خود مکے میں رہنے کے باوجود ان کے پیروں میں بھی اتنا دم خم نہیں ہے، پیرانہ سالی کی وجہ سے، ضعیف العمری کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے کعبۃ اللہ تک یا میدان عرفات تک پیدل ان مقامات پر پیدل سفر نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر باوجود یہ کہ لوگ مکے کے لوگ ہیں مگر ان کے لیے بھی ان سارے مقامات پر گھومنے پھرنے کے لیے سواری کا ہونا کنڈیشن اور شرط رہے گا، اس کے بغیر ان پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ ان چند مسائل کے بعد ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں پر شرائط حج پر مختصر کرتے ہوئے پھر اگلے مسائل کو انشاءاللہ آئندہ نشست کے لیے رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.